الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھنے کے بعد مرحوم محترم لائق صدر احترام حضرات علماء کرام مہمانان عزیز وقار حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے آمین آمین آج پہلی بار آپ کی اس مسجد اقصی میں آمد ہوں آپ لوگوں کا جوش محبت قابل قدر ہے لائق مبارکباد ہے جو اس جگہ پر رہتے ہوئے بھی اپنے دین اپنے مذہب سے سچی طریقے سے وابستہ ہے آج صبح بھی اس مسجد کمیٹی کے جو صدر صاحب ان کے صاحبزادے کا جنازہ لایا گیا اور اس جنازے کو پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ
آمین آمین تمام مومن مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آمین آمین میں نے اصلاح کے حوالے سے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کے مختلف معنی ہیں ڈکشنری میں۔ نفس کے معنی سانس کے بھی ہے، نفس کے معنی ذات کے بھی ہے، نفس کے معنی خون کے بھی ہے، اور نفس کے معنی جان والا بدن بھی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی معنی مراد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر جان والے بدن کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، تو آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے گویا کہ موت صرف زمین والوں پر آئے گی، اور ہم چونکہ آسمان میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جنات ہو ان کے لیے بھی موت ہے، جنات میں قوی قسم کے جنات ہو ان کے لیے بھی موت ہے، فرشتے ہو ان کے لیے بھی موت ہے، فرشتوں میں اولو العزم فرشتے ہو ان کے لیے بھی موت ہے، انسانوں کے لیے بھی موت ہے، اولیاء کرام کے لیے بھی موت ہے، انبیاء کرام کے لیے بھی موت ہے۔ لیکن یہ بات یہیں پہ ذہن میں رکھو کہ ہماری موت میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی فرق کو ایک جگہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کہتے ہیں موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ کیا مطلب کہ جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے الحمدللہ اسی شان سے آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ لیکن معراج شریف کی بحث آپ پڑھیں، حضور علیہ السلام گویا فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمائے تو کئی سو سال گزر چکے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو تمام انبیاء و مرسلین نے میرے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ سارے انبیاء و مرسلین کے وصال فرمائے تو کئی ہزار سال گزر چکے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سماوات آسمان کو عبور کرنے لگا تو میں نے کئی انبیاء و مرسلین سے ملاقات کی ہے۔ تو یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی موت میں اور ہماری موت میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسم کے لیے تو موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ جسم میں سے روح کا نکل جانا۔ تو جسم کے لیے تو موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے۔
اب روح میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے نکل سکے. ایک بات فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ یہ چلا کہ موت میں بھی ذائقہ ہے، مزہ ہے. قرآن فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ چلا کہ موت میں بھی ذائقہ ہے. جیسے شہد میں ذائقہ ہے، دودھ میں ذائقہ ہے، زندگی میں ذائقہ ہے، ایسے ہی موت میں بھی مزہ ہے، موت میں بھی ذائقہ ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ موت میں مزہ کیسے؟ وہ بندہ تو مر گیا نا، وہ کئی کلومیٹر کے بعد قبرستان میں 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، ماں باپ سے دور ہے، بہن بھائیوں سے دور ہے. آپ کہتے ہیں موت میں مزہ ہے. میں سچ کہتا ہوں موت میں مزہ ہے. اور میں جب کہوں گا آپ کی زبانیں خود کہیں گی سبحان اللہ. موت میں مزہ ایسے ہے کہ بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے اسے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، حضور کا دیدار کرتا ہے. اور روز قیامت انشاءاللہ ہم سب اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں. اور حضور نے فرمایا کہ جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے رب بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو رب سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا رب بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. تھوڑا ایکو کو کم کریں آپ تاکہ سمجھ میں آئے عوام کو. پہلا سوال ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے گویا فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو 2 فرشتے کے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے ہر مرنے والے کی قبر میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد اسے اٹھا کے بٹھا دیتے اور اسے 3 سوال پوچھتے. پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، اے مرنے والے یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے. مرنے والے سے جب سوال ہوتا ہے من ربوں کا، یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے. بندہ اگر مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے اگر مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور اگر کافر و مشرک ہوتا ہے جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے آہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا. پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، یہ بتا تیرا دین کیا. اگر بندہ مومن ہوتا تو کہتا ہے دین الاسلام، مومن نہیں ہوتا تو کہتا ہے آہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا. تیسرا سوال جب ہوتا ہے تو وہ حضور سے متعلق ہوتا ہے اور ہر مرنے والے کی قبر میں پیارے آقا جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور فرشتے دکھا کے پوچھتے ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے یہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. دوسری روایت کے الفاظ ماں تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے یہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم سنیوں سے سوال ہو کیا کہتا تھا تب بھی بیڑا پار ہے، سوال ہو کیا کہتا ہے تب بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. کیا کہتا تھا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کہتا تھا، سبحان اللہ. دل کا سکون کہتا تھا، کہتا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مالک خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. میرے شان میں کیا کیا کہوں، وہ کماری پاک مریم و نفخت فیہ کادم، اے عجب نشان اعظم مگر عام نہ رجایا. یہی سب سے افضل آیا، یہی سب سے افضل آیا. اللہ اکبر. سوال ہو کہ کیا کہتا ہے، اللہ کی سرداب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ. پتلی پتلی گلے خود
اس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اللہ اکبر تو ہر مرنے والے کی قبر میں پیارے آقا جلوگر ہو جاتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے تو مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے پہچان جاتا ہے یہ تو میرے آقا جناب نبی کریم علیہ السلام سے اچھا جناب اب ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہم نے تو حضور کا دیدار نہیں کیا اچھا ابو جہل اور ابو لہب نے تو حضور کو دیکھا تھا نا جب قبر میں پہنچے اور یہ سوال ہوا ہوگا کیا وہ حضور کو پہچان پائے فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جواب دے پائے آج آپ دیکھیں جب ان سے سوال ہوا ہوگا وہ تو جواب نہیں دے پائے تو یاد رکھو کہ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے حضور کو دل و جان کے ساتھ ماننے کا سبحان اللہ سبحان اللہ جانتا تو ابو جہل بھی تھا جانتا تو ابو لہب بھی تھا لیکن قبر میں پہچان نہیں پائے آج 1400 سال سے زیادہ عرصے کے بعد کوئی یا رسول اللہ کہنے والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے قبر میں پہنچتا ہے اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے لیکن پہچان جاتا ہے اور اس کو ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ تو میرے آقا جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکبر وہ پہچان جاتا ہے میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ پہچانتا ایسے ہے جیسے اللہ نے پیارے آقا کو بنایا کسی کو بنایا نہیں سبحان اللہ حضور اپنی پہچان آپ ہیں تو یاد رکھیں موت میں مزہ ہے کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو پیارے آقا کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے اور روز قیامت انشاءاللہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو یاد رکھیں کسی کی موت شدید ہوتی ہے اور کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے کسی کی موت میٹھی ہوتی ہے کسی کی موت کڑوی ہوتی ہے بعض لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں اور بعض لوگ مر کے پیارے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں تو جو لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں ان کی موت شدید ہوتی ہے اور جو لوگ مر کے پیارے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں ان کی موت لذیذ ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ سب آمین کہیں کہ سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں میں گروں فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں اے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوا نہ دل ربا کے سبحان اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اچھا جناب یہ موت دیتا کون ہے موت آتی کیسے ہے قرآن مجید و فرقان حمید نے ہماری رہنمائی فرمائی فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ قرآن فرما رہا ہے وہ سنیے ذرا جتنے بیٹھے تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم وسیلے کو نہیں مانتے وسیلہ شرک وسیلہ بدعت وسیلہ حرام وسیلہ ناجائز قرآن فرما رہا ہے تم فرما دو تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ اب ایمان سے بتائیے بندے کو جب موت ملتی ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں ملتی اسرائیل کے وسیلے سے ملتی ہے تو جب بندے کو موت بغیر وسیلے کے نہیں ملتی تو بندے کو خدا بغیر وسیلے کے کیسے سبحان اللہ کیا بات اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا وسیلے کو نہیں مانتے شرک ہے بدعت ہے حرام ہے ناجائز ہے تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو لڑائی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں بعض باتیں ایسی ہے بلکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بغیر جھگڑے کے حل ہو جاتے ہیں کبھی اگر یہ گفتگو ہو نا کہ سامنے والا کہے کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے اور آپ کہیں کہ شفاعت کریں گے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہو ہماری کریں گے تمہاری نہیں کریں گے جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو یزید کے حمایتی بھی پیدا ہو جاتے ہیں امیر المومنین معاذ اللہ رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا کیا امام حسین باغی تھے یزید حق پر تھا تو بحث بس اتنے الفاظ کہو چلو دعا کر دیتے اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر دے تمہارا یزید کے ساتھ اس میں جھگڑنے کی جو ہے وہ بات نہیں اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں
ہم وسیلے کو نہیں مانتے، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بدعت ہے، وسیلہ ناجائز ہے، وسیلہ حرام ہے، تو ہم اس سے کہتے کہ ملک الموت روح نکالنے آئے اکڑ جائے، اور حضرت اسرائیل سے کہنا ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، اللہ سے کہو کہ ڈائریکٹ ہماری روح قبض کرے۔ یہ ملک الموت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ، جب تم لوگوں کی ارواح، لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کس حلیے میں آتے ہو، کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضرت آپ ذرا اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھیرا، کہا اب ذرا میری طرف دیکھیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کے بعد کہ جب وہ کافر اور مشرک کی روح قبض کرنے آتے ہیں، دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اسرائیل بالفرض وقت آخر اگر کسی کافر کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے نا، اس کا تیری وہ شکل دیکھ لینا بہت بڑا عذاب۔ اب یہ بتاؤ جب کسی مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضرت ذرا اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر۔ آپ نے پھیرا، کہا حضور اب ذرا میری طرف دیکھیں۔ جب آپ نے دیکھا خوبصورت سا نوجوان، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی، جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی، چہرہ ایسا کہ بندہ دیکھتا جائے، دیکھتے ہی رہ جائے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے اسرائیل بالفرض اگر کسی مومن کو وقت آخر کوئی انعام نہ بھی دیا جائے نا، اس کا تیری اس پیاری شکل کو دیکھ لینا بہت بڑا انعام۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے لیے انشاءاللہ دو انعام جمع ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہم وقت آخر ملک الموت کو اچھی شکل میں دیکھیں گے، اور دوسرا ہمیں اپنے آقا کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا، اور حال یہ ہوگا ہمارا کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں، اسرافیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہے، جبریل بھی ہے، تو حضرت اسرائیل ہی کو خاص کیوں کیا ہے کہ وہ لوگوں کی ارواح کو قبض کریں؟ ایسا کیوں ہوا؟ علماء کرام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکر آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا، حضرت جبریل کو زمین پر بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ اور زمین سے مختلف اقسام کی مٹی اٹھا کے لاؤ۔ تو جب جبریل ابھی زمین سے مٹی اٹھانے لگے مختلف جگہ سے، مختلف اقسام کی، تو کہتے ہیں زمین میں اور جبریل میں سوالات اور جوابات ہوئے۔ زمین کہنے لگی جبریل یہ کام تو میں نے تمہیں پہلے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ مجھ پر سے مختلف مقامات سے مٹی اٹھا رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کا حکم ہے مٹی لے کے جاؤ، مٹی لے کے آؤ۔ کہا اللہ تعالیٰ اس مٹی کا کرے گا کیا؟ کہا اس سے پیکر آدم کو بنائے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آدم علیہ السلام ایک وقت آئے گا کہ اس زمین پر جلوہ گر ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر نسل آدم کا سلسلہ چلے گا، پھر کیا ہوگا؟ ان میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں اور جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں۔ علماء فرماتے پر جہنم کا نام سننا تھا کہ زمین نے آہ و زاری شروع کر دی، زمین رونے لگ گئی۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں 60 قسم کی مٹی استعمال کی گئی، اور جب زمین رونے لگی تو علماء فرماتے ہیں زمین کے جہنم کا ذکر سننے کی وجہ سے جو رو رہی تھی نا، اس رونے کی وجہ سے زمین پر یہ پانی کے چشمے جاری ہوئے، زمین اتنا روئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین تو زمین پر وحم آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے۔ فرمائے کیا ہوا جبریل؟ عرض کی مولا زمین یہ باتیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، مٹی لے کے آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت میکائیل کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ جب حضرت اسرائیل کو بھیجا اور زمین نے وہی باتیں کی جو پہلے تینوں سے کی تھی، تو اسرائیل نے
کہا زمین میں تیرا حکم مانوں یا رب کا حکم مانوں؟ میں حکم مولا کا پابند، رب نے فرمایا مٹی لے کے آؤ، میں تو مٹی لے کے جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں بس یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا اسرائیل کو کہ وہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرے۔ اچھا جناب، حضرت اسرائیل نے کروڑوں خربوں لوگوں کی ارواح کو قبض کیا۔ کیلکولیٹر کی گنتی ختم ہو جائے، اتنے لوگوں کی ارواح کو قبض کیا۔ سوال یہ ہے کیا کبھی حضرت اسرائیل کو کسی پہ ترس آیا، کسی پہ رحم آیا؟ تلاش کرتے کرتے مجھے یہ بات مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل سے فرمایا اسرائیل تم نے بے شمار لوگوں کی ارواح کو قبض کیا، یہ بتاؤ کیا کبھی تمہیں کسی پہ ترس آیا، رحم آیا؟ عرض کی مولا اگر میں ترس کرتا رہوں، میں رحم کرتا رہوں، پھر تو میں کسی کی بھی روح کو قبض نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں مولا، دو بندے ایسے ہیں کہ جب تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل ان کی ارواح کو قبض کرو، اس وقت مجھے خیال آیا کہ کاش کہ مجھے ان کی ارواح کو قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ خیال آیا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے۔ فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ وہ دو بندے کون سے ہیں؟ عرض کی مولا تیرے علم میں یہ بات ہے، فلاں بستی فلاں علاقہ ایک کشتی دریا میں تیرتی ہوئی جا رہی ہے، اس میں مرد خواتین سب موجود تھے، لوگ بڑے خوش تھے۔ اس میں ایک عورت ایسی تھی کہ جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کشتی جا رہی ہے منزل مقصود کی طرف، لوگ خوش ہیں کہ بس تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے گھروں تک پہنچ جائیں۔ تیرا حکم آن پہنچا، اسرائیل اس کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ مولا تیرا حکم تھا، میں نے کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، سب کی ارواح کو قبض کرو، اس عورت کو چھوڑ اور اس کی گود میں جو بچہ ہے اسے چھوڑ دو۔ مولا میں نے سب کی ارواح کو قبض کر دیا، اس عورت کو چھوڑ دیا، اس کے بچے کو چھوڑ دیا۔ میں نے کیا دیکھا، اس عورت کے ہاتھ ایک تختہ لگ گیا، اس نے اپنے بچے کو تختے پہ رکھا اور کسی طرح وہ تیرتی ہوئی دریا کے کنارے بس پہنچنے والی تھی۔ تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، اب اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر دو۔ مولا اس وقت خیال آیا اس بچے کا ہوگا کیا، یہ پلے گا کیسے، یہ بڑا کیسے ہوگا؟ لیکن تیرا حکم تھا، میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسرا بندہ کون سا؟ عرض کی مولا وہ بخت نصر شداد بن عامر کہ جس نے تیری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی۔ جب جنت تیار ہو گئی، اسے بتایا گیا جنت مکمل تیار ہے، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر جب جنت میں داخل ہونے لگا، ابھی سواری کے اگلے دو پیروں نے جنت میں قدم رکھے تھے کہ پچھلے کے دو پیر باقی تھے۔ تیرا حکم آن پہنچا اسرائیل، اس بخت نصر کی روح کو بھی قبض کر دو۔ اس وقت خیال آیا مولا بے شک تیری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی ہے، محنت بڑی کی، پیسہ بڑا خرچ کیا، اپنی زندگی میں دیکھ تو لیتا، لیکن تیرا حکم تھا، میں نے اس کی روح کو قبض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اسرائیل میری حکمت میں ہی جانتا، بے شک مولا سنو، تمہیں جس بچے پہ ترس آیا نا کہ اس کا ہوگا کیا، یہ پلے گا کیسے، یہ بڑے کیسے ہوگا، سنو میں نے بڑی حکمت سے جس تختے پر بچہ لیٹا ہوا تھا اسے دریا کے کنارے پہنچا دیا، وہاں پر دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس کی نظر بچے پہ پڑی، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اپنے گھر لے گیا، سارے گھر والے خوش ہو گئے۔ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے اس کو وہ نظر عطا کی کہ جب زمین پہ چلتا تھا تو زمین کے نیچے کے خزانوں کو دیکھ لیتا تھا، اس طرح اس نے بہت سارا مال و دولت جمع کر دیا۔ اور سنو وہ شداد بن عامر بخت نصر کہ جس نے ہماری جنت کے، جس نے
میری جنت کے مقابلے میں جنت بنائی، وہ وقت نصر وہی بچہ تھا جس پہ ہم نے بچپن میں اتنی کرم نوازیاں فرمائی، اتنی مہربانیاں فرمائی، کیا ہوا دعوی خدائی کر بیٹھا، کہنے لگا کہ میں خدا، میں نے اس کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ملک الموت کو ہر بندے پہ گرفت حاصل، مجھ پر، آپ پر، سب پہ گرفت حاصل، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک لحظہ ادھر نہ ایک لحظہ ادھر، جب موت کا وقت آتا ہے تو دنیا سے جانا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باڈی گارڈز رکھ لیں تو موت سے بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے۔ سمندر میں مکان بنا لیں تو موت سے بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے۔ پہاڑ میں مکان بنا لیں، چاند پہ چلے جائیں، رہنے لگ جائے، موت سے بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر، اور یہ بات ذہن میں رکھو، عموماً جاہلانہ باتیں کی جاتی ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی مرنے کی عمر تھوڑی تھی، یہ تو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، وہ بندہ تو جا کے 70-80 سال میں مرتا ہے۔ یہ تم نے کب سے طے کر دیا کہ بندہ 70-80 سال میں جا کر کے مرتا ہے؟ جب بندہ دانا پانی پورا کر دے بس سمجھو کہ اب اس نے اس دنیا سے جانا۔ اور یہ بات آپ دماغ میں رکھیں کہ انسان اپنی مرنے کی جگہ پر خوشی کے ساتھ جاتا ہے، جہاں اس کی موت ہوگی نا خوشی کے ساتھ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا، سلیمان علیہ السلام دربار میں موجود ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں اٹھا، آپ کے پاس آئے، کہا حضرت، فرمایا کیا ہو؟ وہ صاحب جو بیٹھے ہیں وہ مجھے بہت دور کے دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے، آپ ایسا کریں ہوا کو حکم دیں، آپ کی حکومت چونکہ ہوا پر بھی ہے، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کے سرزمین ہند پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا نے اڑا کر سرزمین ہند پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ صاحب پھر موجود، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون؟ کہا میں اسرائیل ملک الموت ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارے ساتھی کو اتنا گور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی حضور مجھے حکم ملا تھا کہ اس کی روح سرزمین ہند میں قبض کی جائے، میں خیال کر رہا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے اڑا کر کے سرزمین ہند پہنچا دے۔ یاد رکھیں کہ بندہ موت کی جگہ پر خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جرمن میں رہیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، موت صرف پاکستان والوں پہ آئے گی، موت صرف کراچی والوں پر آئے گی؟ نہیں، موت کا ہر جگہ اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ بندے کی روح کہاں پہ قبض کرنی ہے۔ تو یہ جو خیالات آتے ہیں دل و دماغ کے اندر، آپ خدا کے لیے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ بندہ چھٹی منزل سے گرتا ہے بچ جاتا ہے، اور بندہ بیڈ سے گرتا ہے مر جاتا ہے۔ دیکھیں آپ عقل کام نہیں کرتی، اللہ اکبر، تو موت کی تیاری کرنی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ملک الموت کو ہر بندے پر گرفت حاصل ہے، مجھ پر، آپ پر، سب پہ گرفت حاصل ہے، لیکن ملک الموت کو انبیاء و مرسلین پہ کوئی بھی گرفت حاصل نہیں ہے۔ میں 2 حدیثوں کا مفہوم پیش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہا آپ کو مارنے کے لیے، موت دینے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ ملک الموت کے مارے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال آتا، آپ تفاسیر پڑھے، موسیٰ علیہ السلام کے سر ناز کے بعد ٹوپی پھاڑ کے باہر آ جاتے، اس میں سے چنگاریاں نکلا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہ آپ کو موت نے تھپڑ مار دیا موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت کے، اور طاقت ایک آنکھ ضائع ہو گئی ملک الموت۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے، اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے، فرمایا کیا ہوا؟ کوئی عرض کی مولا تو نے اس کے بعد بیٹا کو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا میں آپ کو موت دینے آیا، تھپڑ مار دیا، آنکھ ضائع کر دی۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ کہتا ہے کن ہو جاتا ہے، کن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو درست فرما دیا، فرمایا جاؤ، جا کر کے میرے
کلیم سے کہو، موسیٰ علیہ السلام سے کہو، آپ کے سامنے جو بیل کھڑا ہے آپ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں، پشت پر، جتنے بار مٹھی میں آئیں اتنے برس کی عمر ہم ان کو عطا فرما دیں۔ ملک الموت آئے اور جب یہ بات سامنے رکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ جب میں بالوں کی گنتی کے برابر زندگی گزار دوں گا پھر کیا ہوگا؟ کہا حضرت پھر بھی موت آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر موت آنی ہی ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میری روح مسجد اقصیٰ کے قریب نکالی جائے۔ اور سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں دو ٹیلوں کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ سبحان اللہ۔ پر تو انبیاء و مرسلین پر کوئی گرفت حاصل نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا، تو حضرت اسرائیل نے ہی کہا تھا مولا یہ خوشخبری میں ابراہیم کو دیا کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ اپنے آپ کو صوفیت کی دنیا میں لے جاتے ہیں، ان کی زبان میں سمجھاتا مولا یہ خوشخبری دیا کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا دیا، تو یہ خوشخبری لے کر حضرت اسرائیل آئے، ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا۔ اچھا یہ جو ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ خلیل کے معنی ہوتے ہیں گہرے دوست کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست کب بنایا؟ اس پر مفسرین کی بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنا دوست بنا دیا، لیکن اس کا اظہار کیا کسی خاص موقع پر۔ اب وہ مواقع مفسرین کرام نے بیان فرمائے، میں صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا نا یہ سڑک کے کنارے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت وصال پر کہتے ہیں کبھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرمایا، 3 میل کا سفر کرتے، مہمان بنا کے لاتے، بٹھاتے، دسترخوان لگاتے، خود بھی کھاتے، مہمان کو کھلاتے۔ آج ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہمارے پریشانیوں پر بند پڑنے لگ جاتے، لیکن فرمایا گیا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کھانا کبھی بھی تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں تھے اسے بابل کہتے تھے۔ ایک بار ہوا ایسا کہ بابل میں قحط سالی ہو گئی، ہریالی اگ نہیں رہی، بارش نہیں ہو رہی، جانور کمزور ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں کے پاس جو گندم تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئی، اور پھر وقت آیا کہ وہ ختم ہو بھی گئی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، اب تو یہ تو کھانے کے لالے پڑ جائے، ہم کیسے کھانا کھائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو کیسے کھلائیں گے، سب پریشان ہوئے۔ تو سب سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور گویا یہ الفاظ کہوں تو عجب نہیں ہوگا، وہ کہنے لگے آپس میں کہ سب کے تنور، سب کے کچن بند ہو سکتے لیکن اللہ والوں کے لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ دیکھنا آپ نے یہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہوئی، مزارات میں دھماکے ہوئے، یہ سمجھے ڈر جائیں گے، بزدل لوگ ہیں گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور دھماکے کے بعد صفائی ہوئی، اس سے زیادہ مسلمان داتا صاحب کی مزار پہ پہنچے، اس سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ بابا فرید کی مزار پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں ہم تو چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتے ہیں، آپ کبھی جائیں پاکستان حضور داتا صاحب کی مزار شریفہ پر تو جو چپلے رکھتے ہیں لوگ، 2-4 آدمی کی ڈیوٹی ہے، ایک اس گیٹ پہ ایک اس گیٹ پہ چپلے لیتے، وہ ٹھیکہ ہی جو ہے چپلوں کا وہ 4-5 کروڑ روپے کا بکتا ہے۔ تو آپ سوچے 4-5 کروڑ اس نے لیے تو کماتا تو ہوگا نا اس سے زیادہ، تو بغیر کسی پوسٹر، بغیر کسی اشتہار کے اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کروڑ مسلمان ہر مہینے داتا صاحب کی مزار پہ حاضر ہیں۔
آج لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مزار پہ جانا حرام ہوتا، کبھی غریب نواز دادا صاحب کے روزے پہ نہیں آتے، کبھی نہیں کہتے کہ بخش فیض عالم مظہر خدا بسارا پیر کام کاملہ رحماں۔ جو غریب نواز کا عقیدہ ہے الحمدللہ، سنت والجماعت کا عقیدہ، اللہ اکبر کہنے لگے سب کے لنگر، سب کے کچن بند ہو جائیں گے، تندور بند ہو سکتے ہیں، اللہ والوں کے لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ کیا کریں صاحب؟ کہا چلو حضرت ابراہیم کے گھر میں ڈیرا ڈالتے، وہ سارے علاقے والے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیع گھر تھا، وہ بھر گئے۔ اب حضرت ابراہیم کی پیاری اہلیہ زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے کہا میرے خاوند یہ اتنے مہمان آ گئے اور ہمارے پاس تو گندم نہیں ہے، اب انہیں کھانا کیسے کھلائیں؟ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ایسا کریں، وہ مصر میں جو آپ کا خلیل ہے نا، خلیل کے معنی دوست، مصر میں جو آپ کا خلیل ہے جسے آپ گندم منگاتے، اپنے یہ خادموں کو بلائیں، آپ انہیں بورے دے دیں، سواریاں دے دیں، اس کے نام ایک پرچی لکھ دیں، میں اپنے غلاموں کو بھیج رہا ہوں اور یہ سارے بورے گندم سے لبالب بھر کے مجھے بھیجے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کو پسند فرمایا، ایک پرچی لکھ دی، خالی بوریے دے دی، سواریاں دے دی۔ وہ وہاں پر پہنچے، جب مصر میں جو حضرت ابراہیم کا خلیل تھا، دوست تھا، اس نے پرچی کو دیکھا، کہنے لگا یہاں پر بھی قحط سالی ہے، اگر حضرت ابراہیم کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں، ان کی اہلیہ کے لیے چاہیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں دیتا ہوں، لیکن اتنا وافر مقدار میں گندم نہیں دے سکتا۔ اب یہ مایوس ہو گئے، جب لوٹنے لگے نا تو کسی نے کہا یار جب ہم پہنچیں گے تو شام کا وقت ہوگا، وہ سب کے سب آسرے میں بیٹھے ہوئے کہ مصر کا جو ابراہیم کا خلیل ہے نا وہاں سے گندم آنے والی ہے، اب وہ خالی بورے دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے؟ تو ایسا کرو کہ ان بوروں کے اندر ریتی بھر دو، بجری بھر دو، مٹی بھر دو، بوروں کے موسی دو، جب شام کو پہنچیں گے تو وہ جب دیکھیں گے کہ بورے آ گئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مصر میں دوست ہے اس نے گندم بھیج دی۔ اس تجویز پر عمل ہوا، بورے کے اندر مٹی بھرتی گئی، بجری بھرتی گئی، ریتی بھرتی گئی اور بوروں کے منہ جو ہے وہ سیدھے گئے۔ اب یہ سواریوں پر جب یہ بورے پہنچے تو واقعی شام کا وقت تھا، تو سارے مہمان خوش ہو گئے، صاحب گندم آ گئی ہے، اب ہمیں صبح بہت اچھا ناشتہ ملے گا۔ اب یہ سواریوں سے اتار کر بورے صحن میں رکھ دیے گئے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری اہلیہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نیند سے بیدار ہوئی، اور بیدار ہونے کے بعد جب گھر کے صحن میں آئیں تو دیکھا بورے بھرے رکھے ہوئے، خوش ہو گئی کہ میرے قابل کا جو مصر میں خلیل ہے اس نے گندم بھیج دی ہے۔ حضرت سارہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد ایک بورے کے منہ کو جب کھولا، علماء فرماتے اللہ نے اس ریتی، اس بجری، اس مٹی کو نفیس گندم میں تبدیل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھ سے کوئی پوچھے تو واقعتاً کیا تو اللہ نے، لیکن یہ برکت حضرت سارہ کے مبارک ہاتھوں کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، ایک سوداگر چینی کے بورے سواریوں پر لاتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا، سوچنے لگا چلو تھوڑی دیر آرام کرتے، سواری سے اترا، وہ ساری سواریاں جن پہ بورے لدے ہوئے تھے وہ کھڑی ہوئی، آیا بابا صاحب کے برابر میں بیٹھ گئے۔ بابا صاحب فقیرانہ لباس پہنے ہوئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں جب تم ان کا لباس دیکھو نا تو گھن کھا، لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقابلہ ہے؟ فرمایا اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے نا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے لباس دیکھ کر کے کسی سے نفرت نہ کرو، ہمارا لباس دیکھ کر کسی سے نفرت نہ کرو، کیا پتا کہ اس لباس میں کون ہو۔ وہ بیٹھ گئے، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ۔ بابا صاحب نے کہا یہ بوروں کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا غریب آدمی ہے، کہوں گا شکر ہے، چینی ہے تو مانگ لے گا، کہا اس میں نمک ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا اچھا نمک ہے، تم کہتے ہو پھر نمک ہی ہے۔ اٹھا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بازار پہنچا، مارکیٹ پہنچا، تاجروں نے پوچھا کیا لے کے آیا؟ کہا چینی لے کے آیا، شکر۔
بہت اچھی کوالٹی کی ہے. کہا دکھاؤ. جب بورے کا منہ کھولا تو نمک, سارے بورے نمک. بڑا پریشان ہو گئے, ہم کو بیوقوف بناتا ہے, لایا نمک ہے اور کہتا ہے. حیران ہو گیا, اپنے ہاتھ سے بھری تھی, اپنے ہاتھ سے بوروں کے منہ سیے تھے, یہ نمک کیسے بدل سکتا ہے. سوچنے لگا, پھر دماغ کی گھنٹی بجی. ہاں صاحب, وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لگتا ہے کہ اللہ کے ولی تھے, کہ میں نے ان سے جھوٹ کہا. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے, میں نے کہا اس میں نمک ہے, انہوں نے کہا نمک ہی ہوگا. یہ ان کی وجہ سے دوبارہ بوروں کے منہ سیے گئے. سواری پر لاد کر پھر پہنچا. اتفاق کی بات تھی, بابا صاحب اس جگہ پر موجود تھے. اب سر پہ جوتا پڑا, اب آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لوگوں کی عادت ہے, جب تک جوتا پڑے نہیں لوگوں کو عقل آتی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے, علماء کا مقام کیا ہے, یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اب آیا, سلام دعا کی, بابا صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا. بابا صاحب نے فرمایا ان بوروں میں کیا ہے. اس نے کہا حضور اس میں شکر ہے. فرمایا تم کہتے ہو شکر ہے تو پھر شکر ہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوڑا بھاگا, بھاگنے کے بعد جب بورے کا منہ کھولا, اللہ نے نمک کو پھر شکر میں تبدیل کیا. سبحان اللہ, سبحان تو اس اللہ. لیے بابا صاحب کو گنجی شکر کہا گیا تھا. اللہ اکبر. حضرت سارہ نے بورے پر ہاتھ لگا کے جب بورے کا منہ کھولا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریتی بجری مٹی کو نفیس گندوں میں تبدیل کیا. سبحان اللہ. اور حضرت سارہ نے پھر جتنے بورے کھولے اللہ نے سب کو گنجوں میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب حضرت سارہ تو خوش ہو گئی. حضرت سارہ نے دیگر خواتین کو بلایا اور گندم پیسی گئی, آٹا بنا, پراٹھے پکنا شروع ہو گئے. آپ مفسرین کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پراٹھے پکنا شروع ہو گئے, روٹیاں پکنا شروع ہو گئی, یہ شیرمال بننا شروع ہو گئے. اب مصروف ہے حضرت سارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دین سے بیدار ہونے کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا کہ یہ مصروف ہے. روٹیاں پکا رہی, پراٹھے پکا رہی, شیرمال پکا رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اللہ کے نبیوں کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ. کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں, ہمارے دل بیدار ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم جتنے لوگ ہیں, ہم اگر سو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے, لیکن انبیاء کرام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, دیکھا اپنی اہلیہ کو مصروف ہے, مسکرا کے پوچھا سارا یہ گندم کہاں سے آتے اتنی سارے. کہا حضور وہ جو آپ کا مصر کا خلیل ہے نا, مصر کا دوست, اس نے یہ گندم بھیجی ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا سارا غلط, مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں آئی, یہ میرے عرش کے خلیل رب جلیل. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کو ابراہیم کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے, فرمائے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا, اپنا دوست بنا دیا. اچھا خوشخبری کون لائے تھے؟ ملک الموت. ٹھیک ہے, حضرت اسرائیل. اب ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت ہے اور روح قبض کرنا کس کا کام ہے؟ اسرائیل کا. میں صوفیہ کی دنیا میں لے جا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. حضرت صوفی صاحب آپ بھی ذرا اس کو سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہ آپ کو موت دے دیں, آپ کو مان. کیا خوشخبری تمہیں لائے تھے کہ ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا؟ کہا جا کے اللہ سے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ ملک الموت اللہ کی بات ہے, کیا اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے؟ کیا ہوا؟ کہ مولا تیرا خلیل کہتا ہے, ابراہیم کہتے ہیں, تو نے تو خلیل فرمایا نا انہیں, وہ کہتے ہیں کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا بڑا شاندار. سوچنا اس کو بستر کی جب لیٹو نا, سوچ سونے لگو لائٹ بند کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کر ابراہیم سے کہو جب کبھی دوست کو بلاتا ہے تو دوست آنے سے منع کرتا ہے. اب جب یہ کلمات ملک الموت نے حضرت ابراہیم سے کہے, ابراہیم نے کہا تو سب کچھ لے. تو اللہ کے کلیم کا مقام, اللہ کے خلیل کا مقام. آؤ ذرا سنو تو صحیح کہ اللہ کی حبیب کا کیا. سبحان اللہ.
اب میں ساری باتوں کو یکجا کر کے مفہوم پیش کر دیتا ہوں. وقت آخر ہے، یعنی حضور دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آرام فرمائے. سرانے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جن کے نامین پہ ہمارے ماں باپ قربان. دروازے کے باہر ایک آواز بلند ہوئی. حضرت فاطمہ نے کہا جا کر کے کہو کہ ابھی حضور علیہ السلام کی آنکھیں لگی ہیں، یعنی ابھی حضور سوئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے باہر سے پھر آواز آئی. اب یہ آواز ایسی تھی کہ حجرے میں جتنے لوگ موجود تھے سب پہ خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، فرمانے لگے فاطمہ جانتی ہو دروازے کے باہر کون ہے؟ بابا جان میں نہیں جانتی. فرمایا وہ ہے جس عورت کو جب چاہے بیوہ کر دے، بچوں کو جب چاہے یتیم کر دے. اے فاطمہ، ملک الموت دروازے پر ہے. یہ جس کے گھر میں چاہے بغیر اجازت کے جا سکتا ہے. یہ تیرے بابا محمد عربی کا اعزاز ہے. جب تک میں مصطفیٰ اجازت دوں گا نہیں ملک الموت میرے گھر میں نہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. یہ بات ذہن میں رکھو جتنے بیٹھے ہو. آج ہم نے اس بچے کی تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھا تھا. جب کوئی مرتا ہے اس کے موت کی خبر ہم خود عام کرتے ہیں. فلاں کا اتفاق ہو گیا، مساجد سے اعلانات ہو گئے، خبر ہم خود تیار کرتے ہیں. غسل دینے والے کو ہم خود بلا کے لاتے ہیں، کفن ہم خود پہناتے ہیں نا، جنازہ ہم خود پڑھتے ہیں نا، اسے قبرستان ہم خود لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر کو خود اتارتے ہیں. قبر میں اس کی قبر میں ہم خود اتارتے ہیں نا. قبر کو ہم سب بند کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں. پھر ہم گھر پہ آ کے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب ہماری بے کسی کا تو یہ عالم ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر اس کے بچے کی تدفین ہو رہی ہے اور ادھر لوگ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے. کیوں ہم بھول گئے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. تو موت ہم کو کیوں بھول جاتی ہے؟ اگر موت ہمیں یاد رہے نا، ہمارے چہرے کبھی داڑھیوں سے ویران نہیں رہے. موت اگر ہمیں یاد رہے نا، ہمارے سر ٹوپیوں اور اماموں کے بغیر نہ رہے. موت اگر ہمیں یاد رہے نا، ہماری مسجدیں نمازیوں سے پر رہے، مسجدیں چھوٹی پڑ جائے. لیکن ہم موت کو بھول گئے. پسند کرو یا نہ کرو، مرنا ضرور ہے، ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے. لیکن کیسے دنیا سے جاؤ؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. فرماتے حضور سے تعلق اور حضور سے واسطہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ جب مرو تو مسلک اہل سنت والجماعت پہ مرو. آج اتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم حق پر ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا شاہ صاحب آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ میں نے کہا بڑا شاندار سوال کیا. دوسرے تمام فرقے لے آؤ، دوسرے فرقوں میں عالم بتا دو گے، قاری بتا دو گے، حافظ قرآن بتا دو گے. ایک غوث اعظم لے کے آؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک داتا علی ہجویری، ایک بابا فرید راؤ، ایک نظام الدین اولیاء. ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت. میرا تم لولا لبڑا ولی لے کے آ جاؤ میں مان. ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کی یہ فاجر گیا. دیکھنے والے یہ نہیں کہ اچھا وہ مر گیا یار جان چھوٹ گئی. فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے.
یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی یہ فاجر گیا عرش پہ دھومے مچے کہ مومن صالح ملا سبحان اللہ عرش والے خوش ہو جائیں عاشق رسول آیا حضور سے محبت کرنے والا ہے درود پاک صلاۃ و سلام پڑھنے والا آیا عرش پہ دھومے مچے کہ مومن صالح ملا اور فرض سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا دیکھنے والے کہنے بڑا نیک تھا بڑا متقی پرہیزگار تھا ہو یہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عزت کی موت عطا فرمائے اور میں نے اپنی زندگی میں جو جنازے دیکھے ہیں ان میں ایک جنازہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں غرور تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا آپ ذرا یوٹیوب پہ جائیں اور سید شاہ طلاب القادری لکھے ہیں میرے والد محترم کا جنازہ وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو عوام کا سرا نظر نہیں آتا کوئی کہتا تھا 15 لاکھ عوام تھی کوئی کہتا ہے 20 لاکھ کوئی کہتا ہے 25 لاکھ اللہ اکبر تو واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی بنے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی یہ فاجر گیا عرش پہ دھومے مچے کہ مومن صالح ملا فرض سے ماتم اٹھے کہ طیب اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم سب اللہ کے بندے ہیں گناہگار ہے سرکار ہے سیاحکار ہے اور ہمیں عاجزی کا اظہار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس لیے آپ لوگوں کو تاکید کرتا ہوں یہاں پر گاڑیاں بہت تیز رفتاری سے دوڑتی ہیں تو خدا کے لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ترک کرتے رہو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہو یہ عادت بن جائے گی جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی یہ عادت ہماری ایک بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان کہہ رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ بہت آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اپیل کرنے چاہیے ایک اعلان